بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ناظرین، مشترکہ اجلاس میں وزیراعظم عمران خان صاحب کی جانب سے ای وی ایم سے ریلیٹڈ بل تو پاس کروایا جا چکا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نہ مانوں کی رٹ جو ہے وہ اس کی طرف سے قائم ہے۔ وہ آئندہ انتخابات جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے سے کروانا نہیں چاہ رہا۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ آخر بل پاس ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن کی جانب سے اس طرح سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا تفصیلات ہے؟ بہت اہم ایک تو بیان ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے، وہ بل پاس کر دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ باؤنڈ نہیں ہے؟ آخر ان کے پوائنٹس کیا ہیں؟ ایک تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور دوسرے نمبر پر ناظرین ایک بہت بڑی غلطی موجود ہے بل کے اندر۔ وہ غلطی میں آپ کو پڑھ کر بھی سناؤں گا، آپ کے سامنے بھی رکھوں گا، پھر اس حوالے سے آپ بھی جو ہے وہ فیصلہ کیجئے گا یہ غلطی جان بوجھ کر کی گئی یا یہ غلطی جو ہے وہ واقعی غلطی ہے۔ یہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اور دوسرے نمبر پر ناظرین، وزیراعظم عمران خان صاحب کی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب سے ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم آفس میں۔ یہ ملاقات کیوں ہوئی، اس میں کیا ڈسکشن ہوئی، اس سے ریلیٹڈ بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے تو ناظرین، یہ جو ای وی ایم سے ریلیٹڈ بل ہے، اس میں جو غلطی رہ گئی ہے میرے مطابق وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف میں آتا ہوں، اور پھر جو ملاقات ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ تو یہ جو بل ہے ناظرین، اس بل کے مطابق یہ جو ایگزیکٹ لائن ہے ای وی ایم سے ریلیٹڈ وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ کمیشن عام انتخابات میں رائے دہندگان کے ووٹ ڈالنے کے لیے ای وی ایم مشین جو ہے وہ حاصل کرے گا، ای وی ایم حاصل کرے گا۔ دوبارہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، کمیشن عام انتخابات میں رائے دہندگان کے ووٹ ڈالنے کے لیے ای وی ایم حاصل کرے گا۔ اب ناظرین اسی چیز کو بیس بھی بنایا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ اس شک کے مطابق یہ جو لکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ای وی ایم مشین حاصل کرے گا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ای وی ایم مشینز کا استعمال بھی کرے گا۔ یعنی کہ اس شک میں یہ لکھا گیا ہے کہ ای وی ایم مشین حاصل کرے گا، لیکن آگے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ہے کہ وہ اس کو استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کی مرضی ہے کہ وہ استعمال کرے یا نہ کرے۔ اگر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ استعمال نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، وہ استعمال نہ کرے، کیونکہ اس میں کہیں پر باؤنڈ نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن کو کہ وہ ای وی ایم کا استعمال لازمی کرے گا۔ صرف اور صرف یہ کہا گیا ہے کہ وہ ای وی ایم حاصل جو ہے وہ کرے گا۔ اب اسی طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بھی اس معاملے کے اوپر لب کشائی کی گئی ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن جو ہیں عمر حمید صاحب، ان کی جانب سے آج پارلیمنٹ میں ایک بڑی اہم کمیٹی تھی، اس کمیٹی میں وہ موجود تھے، اور اس کمیٹی میں اسی ای وی ایم مشینز کے ٹاپک کے اوپر بات چیت ہوئی، اور اس میں انہوں نے اپنا جو موقف تھا وہ انہوں نے سامنے رکھا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے یہ چیز کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ بل پاس ہونے کے بعد مشینوں کو فوری استعمال کریں۔ یہ پہلی ہنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن واقعی نہیں چاہتا کہ 2023 میں ان مشینوں کا استعمال ہو۔ دوسرے نمبر پر وہ یہ چیز کہتے ہیں کہ انڈیا میں 20 سال اور برازیل میں 22 سال لگے، اس کے بعد جا کے ان ووٹنگ مشینوں کا استعمال ہوا، اور جبکہ پاکستان میں ابھی عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے اور انہوں نے بل پاس کروا کر ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مشینوں کا استعمال کریں۔ یہ وہ دوسری ہنٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو کہ ان کے سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں عمر حمید صاحب، ان کی جانب سے دی گئی ہے۔ اچھا، پھر ایک تیسرے نمبر پر وہ کیا چیز کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ای وی ایم بل پاس ہو گیا ہے مگر اس کے مطابق الیکشن کرانے کے پابند نہیں۔ اور میرے خیال سے یہ جو لائن میں نے آپ کو پڑھ کر بھی سنائی، ای وی ایم حاصل کرے گا، اسی کو شاید وہ بھی بیس بنا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بل ٹھیک ہے حکومت نے پاس کر لیا ہے، لیکن ضروری نہیں اس کے مطابق کہ وہ یہ جو ای وی ایم مشینیں ہیں یا اس بل کے مطابق پابند نہیں ہے کہ وہ الیکشنز کو کروائیں۔ یہ ایک اور ہنٹ تھی ان کی کہ وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن آئندہ انتخابات 2023 کے ای وی ایم مشینوں کے استعمال سے ہوں، اور ساتھ میں اپنے دکھ کا بھی مجھے تو یہاں پر لگ رہا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں بل تو پاس ہو گیا لیکن وہ کرا نہیں سکتے، تو ایک دکھ بھی تھی اور خوشی بھی تھی کہ حکومت نے بل پاس کروا لیا، لیکن آگے سے ہم جو ہے وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز وہ کہتے ہیں ان مشینوں کے استعمال میں کافی وقت لگے گا، مزید انہوں نے ہنٹ دے دی۔ پھر
مزید ناظرین وہ یہ کہتے ہیں کہ ارکان اسمبلی نے چونکہ یہ جو کمیٹیز ہوتی ہیں ان میں ارکان اسمبلی بھی موجود ہوتے ہیں، چونکہ پارلیمنٹ میں یہ ہوتی ہے ایک طرف تو جس سے ریلیٹڈ کمیٹی ہوتی ہے اس کے نمائندگان، جس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نمائندے ادھر موجود تھے، تو ارکان اسمبلی بھی موجود تھے. تو ارکان اسمبلی خاص طور پر اپوزیشن کی جانب سے بھی سوال اٹھائے گئے، وہ میں رکھتا ہوں اور ان کے جواب میں آپ کو دیتا ہوں. تو ارکان اسمبلی کہتے ہیں جی کہ بجلی اور انٹرنیٹ کی اگر عدم دستیابی ہوگی تو پھر اس کا کیا کریں گے. تو سب سے پہلی چیز، جو یہ ای وی ایم مشینیں ہیں یہ انٹرنیٹ کے اوپر نہیں چلتی، ان میں کوئی وائی فائی انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے، ان سے آپ بے فکر جو ہے وہ رہے کہ اس میں انٹرنیٹ کا استعمال ہوگا. اور دوسرے نمبر پر ناظرین جہاں تک بات ہے بجلی کی، تو ان مشینوں کے اندر بارہا یہ بتایا جا چکا ہے کہ بیٹریز موجود ہیں اور کوئی 2-3 دن کی ان کی لائف ٹائم ہے، ان کو بجلی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو بجلی سے کنیکٹ کریں، بیٹری کے ذریعے یہ چلیں گی اور الیکشن ہونے تک یہ جو ہے وہ یہ بیٹریز جو ہیں وہ ڈیڈ نہیں ہوں گی. پھر اس کے علاوہ جو سیکرٹری الیکشن کمیشن صاحب ہیں وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن جو ہیں اس میں ای وی ایم استعمال ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سے ریلیٹڈ ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. بہرحال اوپر وہ کہہ چکے ہیں کہ پابند نہیں ہے. پھر اس کے بعد مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ 14 مراحل سے گزرنا ہوگا، 3 سے 4 پائلٹ پروجیکٹ کرنے ہوں گے. سب سے پہلے 14 مراحل کا انہوں نے نام تو لے لیا، لیکن 14 مراحل کے حوالے سے بتایا نہیں کہ یہ 14 مراحل کون کون سے ہوں گے. خیر جب یہ آگے مزید معاملہ بڑھے گا اور الیکشن کمیشن سے یہ کہا جائے گا کہ آپ کروائیں، تو پھر اس کے بعد وہ نیا ایک کٹا کھولیں گے، جس طرح سے انہوں نے پہلے اعتراضات کیے تھے اور بڑے بھونڈے قسم کے اعتراضات مجھے لگے تھے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں 3 سے 4 پائلٹ پروجیکٹ کرنا ہوں گے. تو اگر پائلٹ پروجیکٹ کرنے ہیں آپ نے، واقعی آپ کی نیت ہے، تو این اے 133 لاہور کا جو مارکہ ہے وہ اگلے مہینے تقریباً 15 سے 20 دنوں کے بعد 5 دسمبر کو ضمنی انتخاب ہونا چاہ رہا ہے، تو آپ وہاں پر پائلٹ پروجیکٹ کریں. لیکن سب سے پہلے یہ خبر آتی ہے کہ الیکشن کمیشن اس پر پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر اس پہ کرے گا، لیکن اس کے بعد یہ خبر جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ضمنی انتخاب میں این اے 133 میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال نہیں کرے گا. تو کیوں نہیں کرے گا؟ ابھی تو بل بھی پاس آ گیا، آپ وہاں پر کر کے پائلٹ پروجیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر نیت نہ ہو تو پھر آبویسلی آپ کس طریقے سے کر سکیں گے. اور یہ ان کے جو لائنز ہیں، ان کے جو بیانات ہیں اس سے واضح بھی ہے. تو یہ ناظرین اس وقت معاملہ ہے. عمران خان صاحب کے لیے ایک نئی مصیبت کھل چکی ہے، کیونکہ بڑی مشکلوں سے، بڑی محنت سے یہ بل جو تھا وہ پاس کروایا گیا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں. لیکن اب الیکشن کمیشن اگر مان نہیں رہا، بل پاس ہونے کے باوجود نہیں مان رہا، تو اس پر کیا ریئیکشن آئے گا، یہ عمران خان صاحب اس کو کس طرح سے ٹیکل کریں گے، اس حوالے سے جو تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا. دوسرے نمبر پر جو ملاقات ہوئی ہے جنرل فیض حمید صاحب اور وزیراعظم عمران خان صاحب کے دوران، تو یہ ایک الوداعی ملاقات تھی. جنرل فیض حمید صاحب جو کہ 20 نومبر تک ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، پھر اس کے بعد ان کا تبادلہ ہو جائے گا، تو وہ الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں. گزشتہ روز وہ صدر مملکت سے بھی جو ہے وہ ملے تھے، عارف الوی صاحب سے. پھر اس کے علاوہ ان کی ملاقات جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ ان سے بھی ہوئی تھی، اور آج انہوں نے ملاقات کی وزیراعظم عمران خان صاحب سے. اور اس ملاقات میں ناظرین سورسز کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے ان کی جو کارکردگی ہے، جو ان کی خدمات ہیں، ان کو سراہا ہے. بہرحال ای وی ایم کا معاملہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے لٹکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. مزید کیا تفصیلات اس میں آتی ہیں، الیکشن کمیشن اس پر اب کیا سٹیپس اٹھاتا ہے، اس حوالے سے تفصیلات آپ کو دیتے رہیں گے. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.